اللہ اکبر، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. نیو کراچی والا کیا حال ہے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الجنوب ینام قبل ان یغتسل. وبه قال حدثنا مطلب یہ کہ اسلام کے جلیل القدر احکام میں جہاں طہارت ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے، وہاں سہولت بھی بہت زیادہ ہے. ایک آدمی رات کو جنوب ہو گیا، یا تو طالب تھا، اس نے حلوہ اور پراٹھا زیادہ کھایا اور پھر اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکا، اور یا یہ کہ واقعی شادی شدہ تھا اور اپنی اہلیہ سے غوطہ غوطہ انجام دیا. ہر دونوں صورتوں میں غسل فرض ہوا. فرض غسل میں ایک تاکید یہ ہے کہ علی التعجیل ہے، اغتسال علی التعجیل ہے، لیتطہر عند اللہ ویتقرب عند اللہ لأن الملائکہ تتجنب عن الغلیظ والجنیب. لیکن ھذا علی الیسر والاستحباب. واما الموجب اے الواجب والفرض فهو الاغتسال على التراخی ففيه نعم الله على عباده بطریق التیسیر والسہولہ. ایک آدمی رات کے کسی حصے میں اس کو غسل ضروری کی حاجت ہو گئی، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ دوبارہ صوفی صاحب گرم ہو جائے. ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ ایک رات میں بیوی سے کتنی دفعہ مل سکتے ہو؟ اس نے کہا 5 دفعہ. اور یہ چڑا جو ہے، چڑا یہ چڑیا کے ساتھ 5 منٹ میں 500 مرتبہ ملتا ہے. اس لیے لوگ نامردوں کو چڑے کھلاتے ہیں. چڑے شکار کر کے اور اس کا وہ سالن بناتے ہیں اور اس کے ساتھ اور چیزیں نہیں کھاؤ، پھر دیکھو کیسے ٹنگا ٹنگ بولے گا. اللہ رب العالمین نے اتنے چھوٹے سے پرندے کو قوت اشتہا بہت زیادہ دی. شہوت تھے بس. میں کہتا پڑتا کی بس سڑکی کی تھا. اور چھڑے جو ہے نا گجرانوالا کے مشہور ہے، گجرانوالا کے چھڑے مشہور ہیں، بڑا زبردست بنتے ہیں. ناشتہ وہاں چھڑوں کا ہوتا ہے. چڑیا، مرغائی. یہ طب اور حکمت بھی، احسنی طب و حکمت بھی ساتھ ساتھ یاد کرو. اور جب اللہ رب العالمین آپ کو موقع دے، گوشت کی چیزیں استعمال کرو کم مقدار میں، کم تریاق ہے اور زیادہ سوزاک ہے. تریاق معنی قوت آئے گی اور سوزاک کے معنی مثانے کے امراض پیدا ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہمیں تو اعتدال کا راستہ دیا گیا، نہ ڈیر زیاد نہ ڈیر کم، پدی منس کے اوسا. سبحان اللہ. بکرے کا گوشت 1 یا 2 بوٹی کا خزائن پراتی کچھ ڈیروں نو یہ یا 2 بوٹی میں دے. کوشش یہ کرو کہ ہڈی والا گوشت لائے اور ایسا کھاؤ کہ ہمیشہ اشتہا رہے. اور شوربا، اس کی یخنی اس سے زیادہ طاقتور ہے، بشرطے کہ طعام قلیل ہو. میدا ڈکا کا میدا چو پر گشت شکم درد خاص ہے چن دارد ہما اسباب راز. وہ سادی سے سنگ خیال ہے. اور میدا چو پر گشت شکم درد خاص، میدا ڈکا شوا خیٹ نہ دردو نہ شروع شو تو ہے چن دارد ہما اسباب راز. وہ جت سکے زہر ہو رہے لگے زہر. ٹھیک ٹھاک خوش رہو، سب چیزیں جاری ساری.
تو ایک آدمی کو ضرورت پیش آئی غسل فرض کی، مومن مسلم ہے، اس کے اوپر فرض نماز فجر ہے، چاہیے کہ وقت فجر تک دل دلائے۔ سردی کی وجہ سے بھی آدمی دیر کرتا ہے، ویسے بھی نرم گرم بستر ہوتا ہے، دیر ہو سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات بتاتا ہوں، جو میں حیران کن مرحلہ بتاتا ہوں، جو میں نے 28 سال بخاری ترمذی میں نہیں بتایا اور اس سال بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جب بغیر نہائے سویا ہو تو فقہاء و محدثین متفق ہے کم از کم استنجا وضو تو کر لے، مطلب ہے کہ نجاست و غلاظت تو ہٹا لے۔ تو نجاست و غلاظت جب ہٹے گی اور آپ استنجا کریں گے، وضو کریں گے، تو نہانے میں کیا کر لیں؟ نہیں کو دیر وقت نہ لگی، کپڑے اتارے اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا نظام دنیا کا بنا لیا، ہم فقیر عاجزوں کو سہولتوں سے مالا مال کیا، پانی بھی اوپر ڈال دو۔ لیکن اگر آپ کا دوبارہ ارادہ ہے، جوش خروش آپ کا کم نہیں ہوا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ خالی استنجا اور وضو کر لے اور تھوڑی دیر آرام کر لے۔ لقطود شودد اخرى داد خدی، خوشحال خان خٹک حکمت نامہ میں کہتے گرم دودھ پی لو ایک گلاس، اور پیشمانی اور باندھے جوڑ کا بیاہ قیامت۔ سحری کے وقت دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کرو، اگر ارادہ ہو، ضرورت ہو، صرف آپ کی نہیں اہلیہ صاحبہ اس کا بھی حق ہے۔ ان لزوجک علیک حقا، پیغمبر کہتے ہیں بیوی کا بھی حق ہے، ان کو بھی آمادہ کرنا ہے، راضی رکھنا ہے، خوش کرنا ہے۔ اگر اس کی طبیعت نہیں ہے، کمزور ہے، مزمحل ہے۔ اس دن ایک خاتون کا بڑے درد سے انتقال ہوا ہے، اس کے خاوند نے مجھے سنایا کہ میں جب اس سے ملتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، میری سانس خراب ہو گئی۔ تو اس کے نیچے فوت ہو گئے۔ دا ملیاں دی دیتا معلمان ہوئی کاش چدئی اور شاہ لکئی شے خلق و تلکی مار بولا ہوئے عام مردار ہم بولا ہوں مردار خدا غم مڑو لگا خدا ظالم بے انصاف اگر تانا درخواست تو کچھ دم رکھے گم تالا دے میں کاش چستا پزے لنگور پیدا ہوئے میلو پیدا ہوئے میلو بچیا۔ یاد رکھنا ظلم برداشت نہیں ہے، رحمت اور عدل انصاف آپ سے ہونا چاہیے۔ جتنا بھی زور و شور ہو تجھ سے زیادہ زوراور بھی ایک ذات ہے۔ عام طور پر احادیث مبارکہ میں جو جمہور امت کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب دوبارہ سے بارہ ملنے کا ارادہ ہو اور فریقین بھی متحیہ ہو، تیار ہو، کوئی حرج نہیں، اللہ نصیب کرے۔ اور دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دیکھ جنت میں بھی ان کو یہی کام ملے گا، بیویاں پاک صاف۔ کوئی حیض بہت ناراضی نفدا سے خبری کوئی ازواج مطہرہ پاک دامن بی جسے آپ دیکھے اور آپ کی جوانی لوٹ آئے۔ اور اگر آپ نے گھر میں بلائی ہے جگہ تو گورے نے بڑھاپا وجروانے ہم لوگ کی اس طرح کے وجہ کگیشی خاخون وجروان شی نکا جا کو بلا گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگو، ایک دعا یہ بھی مانگو کہ یا اللہ میرے ایمان بچا، محفوظ فرما۔ ایمان بچتا ہے غذا اور نگاہ اور شرمگاہ سے۔ حلال کھاؤ، حلال دیکھو اور حلال افعال انجام یاد رکھنا۔ اس لیے حدیث میں جس نے حلال نکاح کیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا، یعنی شہوت سے تو بے نیاز ہو گیا۔
اب صرف بقیہ کا خیال رکھیں. خیر یہ باب کسی اور دن کتاب النکاح میں چلائیں گے. اور یہاں یہ ہے کہ پانی کا استعمال غسل کے لیے فوری ضروری نہیں ہے، لیکن استنجا اور وضو سنت مستحبہ یا مؤکدہ ہے، اور اس طرح رہنا کہ نہ استنجا ہو نہ وضو ہو ناپسندیدہ ہے. چلو. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه قال أبو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. مطلب ہے کہ ابو اسحاق کے طریق میں ہے کہ لا یمس ماء، پیغمبر پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، نہ استنجا کرتے تھے نہ وضو کرتے تھے، اور اسی طرح سو جاتے تھے اور صبح اٹھ کر کے آپ نہاتے تھے. اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے اور شاگردوں نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے سونے سے پہلے اور پھر آرام کرتے تھے. تو ابو اسحاق کی غلطی بتائی ترمذی نے، ان ھذا غلط من ابی اسحاق. ابو اسحاق جو کہتے ہیں لم یمس ماء بالکل غلط کہہ رہا ہے. اور ایسی کتنی غلطیاں ہیں جو جلیل القدر رجال سے صادر ہوتی. درس حدیث استاد سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ استاد قول مصیب کا متبع ہوتا ہے، تطبیق قائم کرتا ہے. ولم یمس ماء کی ایک تعویل یہ کی گئی ہے کہ ولم یغتسل وہو مشکل. ولم یمس ماء کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بیان جواز کے لیے ہے. ولم یمس ماء کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ھذا فی احدى الروایات احیانا تسہیلا وتیسیرا علی الامہ، ولكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شانہ ارفع ومقامہ اعظم بأنہ ینام وهو جنب ولا یمس ماء. ولأجل هذا أطبقت المحدثون والفقهاء بأن أبا إسحاق قد غلط غلطا فاحشا، وهذا توجيه لا يستقبل ولا يلتفت إليه. وأما سوى ذلك من الأدلة والبراهين في رد أبي إسحاق فشيخنا البنوري قد جمعها في معارف السنن وظفر على في علا والشيخ في الأوجاز. چلو. باب في الوضوء للجنوب اذا اراد ان ينام. جب بھی کوئی جنوبی آدمی سونے لگے تو وضو تو کرے کم از کم، استنجا وضو ادھر کنڈ زویا سخو بویا اتنا تو کر سکتے ہیں آدمی یار کہ پانی لے لے اور ذرا اس جگہ کو دھو لے اور اس کے بعد وضو کر لے تاکہ آرام سے سوئے، پاک صاف سوئے. نیند کے لیے اتنی پاکی کافی ہے. اور وہ وضو کے بعد غسل کرنا چونکہ دشوار ہے، سخت سردی ہے، فالج نہ گرے، دوبارہ بھی ارادہ ہے مشکل ہو جائے گا، پانی دور ہے وقت لگے گا، نیند متاثر ہو جائے گی. اقوال شتى. چلو. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قالوا إذا أراد الجنوب أن ينام توضأ قبل أن ينام.
باب ما جاء في مصافحة الجنوب. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جنب کو اجازت مل گئی کہ وہ بغیر غسل کے سو جائے. اس حالت میں اگر کوئی جوڑ تازہ کرنے آئے، لوگ آ جاتے ہیں نا جوڑ تو سکے جی لاس ملا ہوا تو خدے رنگ روک کا بلکار نہیں سے لاس ملا ہوا لاس ملا ہوئی لاس کے شیم راڑا کر کوتا کا تش پتورا اور کالو خان تمہیں گورا تش مسافر جی بس وہ بزنس ہو مسافر آگونڈے کا یہ ٹاکا تے نہیں جڑی یہ کپ چائے تو نہ سازی دل ایسے مسافر. آپ اس کے خلاف فتوی لکھے کہ لا ينبغي لأحد ان يصافح الا ان يكون يداه ملآن. عبد الشکور دین پوری بیمار تھا، تقریر تو کی لیکن کہنے لگا مجھے رش سے بچاؤ. بڑا رش تھا میمن سوسائٹی میں. ہم حیران ہوئے کہ کیسے بچائیں گے. مولانا نے اعلان کیا کہ مجھے بھی تم سے ملنے کا شوق ہے، ضرور مل کے جانا لیکن خالی ہاتھ نہ آنا، کچھ نہ کچھ لے کے آنا. ایک آدمی صرف ملنے آیا اور 10 روپے کا نوٹ تھا بس، صرف یو کا سوال. پھر لڑک دادا سے گنڈیر خانی دی، گنڈیر خانان دی. لا الہ الا اللہ دلتم تش مسافر راضی لارا کے بولاڑی ماتا لکا سشتا وڑے جلاس میں رہا میں خودے میں رنگ روک کا بل سکار مڑو تاندر دربانے اغرزے گا ایسے ماں کڑا ہوئی اور انزوئی میں ایسے نہ ملا ہوئی چاچائی ملا ہوئی چاچائی ملا ہوئی تو چاچی بچیا. فضول کام دنیا کا، نہ حق وقت ضائع کرنا علماء دین کا. ہو سکتا ہے اور بزرگوں کو خواہش ہو، اور مجھے فقیر کے یہ خواہش ہے کہ لا علیہ ولا علی مالار کلاو پر دے ماما کا لرش ہے ما صلی اللہ سن میں لاول تراڑو مراد ہے. اساتذہ نے ایک دفعہ درخواست کی کہ فضلا آتے دور دراز سے پڑھ چکے ہوتے آپ ملتے نہیں ہوں. کون سے فضلا؟ اقصى علوم کے. میں نے کہا یہ صحیح ہے کہ وہ فضلا ہوتے ہیں، من الفضیلہ ہے من الفضلہ. میں نے کہا فاضل بھی استاد سے 2 سال 3 سال بعد خالی ہاتھ ملنے آتا ہے. ذرا خلاص پر ایک اور ہوڑی نہ کدو بچے میں ماتے مرا والے جانتے بوزے تشتور خانان ماتا چرا نہیں ہو یہ استاد سراغل ہے. شاگرد استاد کی خدمت میں ایک صفحہ لے آئے کہ میں نے اس دوران یہ مطالعہ کیا ہے. استاد خوش ہو جائے دیو خالد ما سرخ وہ تو بگوری سڑے وہی ایس آئی ڈائریکٹر ہے جائزہ بالی نظر لگو لو زبار مدد جادوگر بچیا زیادہ دورہ دے ہوگا بما خدا دے خواب آرانا شی بلکار کا نور ڈیر راگلی شکر الحمدللہ. مسافے ایک ہی لینوڑے جڑکڑی دے مسافے ہو. اور ایک اور رواج شروع ہو گئے، چھوٹے بچے کو آگے کر لیتے زور تیم دا معشوم کورتا بودا کور اور رامکے گا آگا ایلا روتا ہی بار سر ایلون دی اما تا رامکے دگی نو تو لے ندی خواراش ہے تا تا پتہ ہو رہی. چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں گیٹ سے، جب اس سے میں نہیں ملتا ہوں تو وہی بھاگ جاتا ہے. چھوٹے بچوں کا مسافہ ثابت نہیں ہے قطعاً. چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے جب ہاتھ رکھنے کے قابل ہو. ٹول کار تے خطا شوی د تہذیب نه پریوتی دی بالکل او مليانو کې علم نشته جهالت ته زور اور شوی سویل نشي بالکل. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے، ہمیں جو محبت ہے وہ محبت تقسیم ہو جائے دنیا میں تو کوئی چیز تلخ نہیں رہے گی. اندازہ لگا تم نے خالی ایمانداری سے وعلیکم السلام کہا اور ہم نے حلوے پراٹھے کا اعلان کیا
تم نے کون سا بہن سا خسی کیا تھا کہ اتنے بڑا اعلان ہوا ہے؟ شیر و شکر جو اس آدمی کو خدا نے بنایا، میں نے کائنات میں دوسرا نہیں دیکھا، مفت میں بدنام کیا۔ باب ما جاء فی مصافحۃ الجنوبی، ایک جنوبی آدمی ہے، آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، وہ غریب شرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے ملنا چاہا، اور غریب کو غسل میں دیر تھی، تو انہوں نے کہا حضرت میں تو اس لیے چپ گیا تھا کہ میں نے نہایا نہیں تھا۔ آپ نے کہا ان المومن لا یجنب، مسلمان ایسا جنوب نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ بھی نہ ملائے۔ سبحان اللہ، یا رب صلی وسلم علیہ۔ کہتے ہیں شاگرد ایسا متقی ہو، استاد ایسا دربار عام ہو۔ ابو ہریرہ نے بھی پورا ادب بجا لایا ہے۔ چلو وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانخنست فاغتسلت ثم جئت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو اندیشہ تھا کہ ہاتھ ملانا ہوگا۔ فانخنست، انخنس ينخنس مزید سے ہے، مراد ہے چپ جانا۔ خناس کو بھی خناس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چپا رہتا ہے۔ خنس اور فاغتسلت، چپکے سے جا کے نہایا۔ ثم جئت فقال اين كنت او قال اين ذهبت، حضرت نے پوچھا کہاں تھے؟ چلتے چلے، مطلب موجود بھی ہو غیب سے۔ قلت انی كنت جنبا قال ان المؤمن لا ينجس، مومن ایسا پلید نہیں ہوتا کہ ہاتھ ملانے کا بھی قابل نہ ہو۔ ایک جملہ حدیث کا یہ ہے ان المؤمن لا ينجس، اور بعض طرق میں ہے لا يجنب، ایسا جنب بھی نہیں ہوتا کہ نہ بات کرنے کا قابل ہو نہ ہاتھ ملانے کا قابل ہو۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی یہ امور عامہ ہے، ان حالات میں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھو، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہی ناپاک ہے، وہ نہا بھی لے تو ناپاک، وہ غسل نہیں ہے، دریا کے اندر صبح سے شام تک بیٹھا رہا ہے تب بھی وہ ناپاک ہے۔ شانور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں اس پر طویل کلام کیا، یا میں نے نہیں دیکھا کہ حرف شذی میں اشارہ ہے یا نہیں۔ مومن ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ وہ کھانا نہ کھا سکے، سو نہ سکے، کسی سے ہاتھ نہ ملا سکے، ضروری بات نہ کر سکے۔ مومن ایسا پلید ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، مس مصحف منع ہے۔ مومن ایسا پلید بھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن شریف نہ پڑھے، کیونکہ اس کے منہ پر اثر ہے۔ لیکن کافر اور مشرک ہمتن ناپاک ہے۔ حسن بصری تو کہتے اجسادہم نجسہ فمن صافہا علیہ یغتسل یدیہ۔ حسن قال الحسن روح المعانی میں، وَأَمَّا جَمْهُورُ الْأُمَّةِ وَالْأَئِمَّةِ فَيَقُولُونَ بِأَنَّ الْمُؤْمِنَ أَوِ الْكَافِرَ نَجْسٌ اعْتِقَادًا لَا جَسَدًا، اے معنًا لا حسًا، وَلَوْ تَفَكَّرْتُمْ فِي هَذِهِ الْعُقْدَةِ لَتَعْلَمُونَ شَيْئًا جَلِيلًا وَعِلْمًا شَرِيفًا۔ مولوی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھنا علم تب محکم ہوگا جب معارضات سامنے آئیں گی۔ معارض سیدھے سامنے ہوگا، اس کو ادھر لے جانا، اس کو ادھر لے جانا، اور اس شیخ کا درس کامیاب ہوتا ہے جو معارضات رفع کرنا جانتا۔
حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کے درس کو یہ امتیاز حاصل تھا کیونکہ آپ کی اطلاع بہت وسیع تھی، نظر بہت بالغ تھی، آپ فوراً متضاد لے آتے تھے اور پھر درمیان کے اندر ایک تصفیہ فرما لیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلو. وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولو يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم ابنة بلحانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة رضي الله عنها قلت لها فضعت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي رحمهم الله. وفي الباب عن أم سليم وقولة وعائشة وأنس رضي الله عنهم. باب في الرجل ام سلیم نے پوچھا تھا کہ اگر خاتون خواب دیکھے اور اس کو اندازہ ہو جائے کہ احتلام ہو گیا تو اس پر بھی غسل فرض ہے. پیغمبر نے کہا اس پر بھی غسل فرض ہے. اور پہلے گزرا ان النساء شقائق الرجال، عورتیں مانند مردوں کی ہے. تو بی بی صاحبہ ام المومنین نے ان کو اپنی طرف گھسیٹا اور کہا فضحت النساء، عورتوں کو ذلیل کیا. پیغمبر کیا سوچتے ہو؟ یہ مسئلہ میں بتا دیتی تجھے. لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ چشمہ فیضان نبوت سے استینار اور استفادہ ہر ایک کو حاصل ہے. اللہ اللہ. اور خواتین کو بے شک احتلام خواب کے ذریعے خروج منی کم پیش آتا ہے. اس وجہ سے حافظ ابن قیم نے زاد میں اور دیگر بہت سارے محدثین نے خواتین کے منی کا انکار کیا ہے. وہذا غلط فاحش لا ينبغي بشان ابن القیم ان يتقوم هذا القول لأن القرآن يقول من نطفة امشاج اے من نطفة مخلوطة من خلط الرجل والنساء يخرج من بين الصلب والترائب لأن منايا الرجال تخرج من مذاكيرهم ومنايا النساء تخرج من أصلابهن وصدياها. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ بیوی سے مجامعت میں جلدی نہ کرے، کچھ دیر تک اس کے ساتھ کھیل کود کرے اور خاص خاص جگہ جو ہے وہاں ہاتھ لگاتے رہے تاکہ وہ تیار ہو جائے. کیا کرے، عورتیں بیٹھی ہوئی مصیبت ہے. عورتوں سے بچیں گے تو مرد بیٹھے، مردوں سے بچیں گے تو عورتیں بیٹھی. یہ باتیں حکمت کی ہے اور یہ دین کی ہے. اور جو آدمی چاہتے ہی جب تم جو ہے نا تندور گرم کرے تو وہ ہمیشہ ناکام ہوگا اور بہت جلد بیوی کے سامنے رسوا ہو جائے. دغا سے باپوٹا باپروتی میں. اور جب طریقے سے چلو گے تو دیر تک چلو گے. یہ صرف روایات کی کتاب نہیں، یہ درایات و حکمت کی بھی کتاب ہے. ان میں استاذوں کو لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بعض چیزوں سے تلاميذ کو آگاہ کریں اور وہ اپنی زندگی میں احتیاط کریں. چلو جی. باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. میں نے کہا ایک آدمی نے نہا لیا، ٹھنڈی ہوا ہے، پانی بھی بہت زیادہ گرم. کہاں گرم ہوتا تھا گھروں میں بابا؟ توبہ توبہ توبہ. چترال میں ایک دفعہ میں نے نہایا رات. چترال
اوشو میں نے کہا آپ جلدی باہر نکلو ورنہ لوگ کہیں گے اندر ہی مر گیا تھا. سب پشوق باہر رہا تاس یخی بوئے خیر رنگ روک کا ہر سے گڑبڑ تھی. ہم 9 آدمی تھے اور 2 انڈے تھے ہوٹل میں. سالن بنا لیا 2 انڈوں کا 12 پلیٹ سالن بنا تشو بھی پکوان چل اوشو 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 اوشو. اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان و فضل ہے. ہر گھر گھر پانی ہے, گرم ٹھنڈا ہر چیز. اس دن اسپتال سے جب میں آنے لگا ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ میں نہا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک. انہوں نے وہ کنولے ونولے ہٹا دیے سب اور 4-5 دن سے ایسے ہی لیٹا ہوا تھا. اب مجھے یقین تھا کہ یہ بہت بڑا اسپتال ہے, لیکن جب میں اندر گیا نہانے کے لیے تو پانی ٹھنڈا تھا. ایسا ٹھنڈا نہیں لیکن مجھ فقیر بیمار نمونیا والے کے لیے ٹھیک نہیں تھا. جب باہر آیا ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ چھینکے کس چیز کی, چھینک کیوں رہے؟ میں نے کہا پانی ٹھنڈا. تو سارا اسپتال سسپینڈ. بلاؤ گیزر چلانے والوں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, ان کی تنخواہیں کاٹ دو. آدمی سارے 4 دن علاج ہو رہا ہے, نہا رہا ہے ٹھنڈے پانی سے. یہاں تو دھویں والا پانی ہونا چاہیے. توبہ قدیم زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو غریب لڑکا نوجوان گھروں میں تو انتظام نہیں تھا, مسجد میں جا کے نہاتے تھے. دریا کے کنارے, نہروں پر, چشموں پر. اور دا دلندہ دا دے دے دا غسل آ رہا. خدا پاک دورہ مہربانی کری. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور سہولتوں کا شکر کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. عاجز مسکین ہم بندوں کو آپ نے کتنی رعایت عطا فرمائی. آپ کو بتایا نہیں کہ یہاں وضو خانے کے پانی نہیں تھا اور جمعۃ الوداع تھا اور صبح سے پانی نہیں تھا اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا. اعتکاف چھوڑ کر کے میں چلا گیا وہاں جی قاضی رفیع الدین کے دفتر. اوپر سے دیکھا نیچے اترا, بھاگا بھاگا آیا حضرت. میں نے کہا پانی نہیں ہے. اوہ, اس نے اپنے بیٹے اور نوکر کو کہا ڈیفینس اور کلفٹن کے تمام لاک کینسل کرو اور 30-40 گاڑیاں سب اکسن روم بھیجو. حضرت اعتکاف چھوڑ کے آئے. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو, نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. مجلس واسط تا دیر رہے گی قائم, یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے آتے. سبحان اللہ. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم, ایک دور گزار آیا ہوں میں درد و ستم کا. اتنا کوئی آدمی نہیں تھا کہ وہ چلا جاتا, اتنا بھی کوئی نہیں. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جیسے دنیا میں اس نے ہدایت و ارشاد کے خزانے متوجہ کیے, ان کی رحمت واسعہ سے اور فضل بے مثال سے توقع ہے کہ آنے والا گراں سفر بھی آسان ہوگا اور اس کی خوشنودی اور رضا کا در و دولت حاصل ہو انشاءاللہ. مدرسہ کیسے بنا و قائم ہوا؟ مولانا صبا احسن نے کچھ سوال نامہ بنایا تھا. جب اس کے جواب لکھنے لگا تو زار و قطار آنسو بارش ہوتی تھی. صبا صاحب نے کہا مضمون پورا ہو گیا نہیں, آپ فوت نہ ہو جائے. دا سے حالات ہوئے, دا سے حالات. اف نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا اور 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا.
منصور بھائی نے ایک دفعہ ایک وہ جو ہے نا قیمتی پتھر دکھایا مجھے، ایسے گندا مٹی یہ وہ، میں دس نہیں، اوہ میں نے کہا ہٹاؤ. ایک دن لے آیا، ڈبہ تھا، ڈبے میں ایک اور ڈبہ تھا، ڈبے میں ایک اور پنا تھا، پنے میں پھر روئی تھی، روئی میں وہ چمکتا ہوا. میں نے کہا یہ کہتے یہ اسی سے نکلا ہے. وہ جو آپ کو دکھایا آپ نے کہا گنا تھی، ہٹاؤ یہاں دفتر میں نہیں روکو. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، اور 100 بار جب عقیق کٹا تب ڈگی. مولوی صاحبان سمجھ گئے. اور تم وے چمڑنے وے شہید شیخ پکور کے وائے اور دغا سے نشی پا میدان باندے کبان بنی سا. چاہتے سب ہو کہ ہو جو سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. چلو. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن عريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی صاحبہ دونوں کو غسل کی حاجت تھی. پیغمبر خدا نے نہا لیا اور نہانے کے بعد تشریف لائے تو بی بی کے ساتھ لپٹ گئے، کیونکہ بی بی لحاف میں تھی، وہ گرم تھی. بی بی نے بھی حضرت کو اور قریب کیا اپنے ساتھ تاکہ گرم ہو جائے. یہ بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے گھروں میں، اور ایسا نہیں تھا جیسے آپ کے کئی قسم کے گرم کوٹ ہے اور گرم جبے ہے اور گرم کمرے ہے اور گرم گیزر ہے. اور حاجی محمد امین تو رنگزئی ویلی دی ویرو ویڑیا منگ تراغلے دے اور پاک پیغمبر مو پا اسلام ڈیر کڑے دلے. کتنی تکلیفیں گزاری کہ غسل خانے سے نکلنے کے بعد کوئی چیز نہیں تھی کہ اوڑھ لیتے، اور بی بی کے ساتھ لحاف میں لپٹ گئے. بی بی نے بھی اپنے ساتھ لپٹا دیا تاکہ جسم مبارک گرم ہو جائے. حالانکہ بی بی صاحبہ کا غسل ابھی باقی ہے، یعنی اس حالت میں بی بی کے ساتھ اوپر سے کپڑے کے اوپر لپٹنا جائز اور درست ہے. اور پاک پیغمبر مو پا اسلام ڈیر کڑے دلے دے اور رو رویڑیا منگترا گلے. یہ آپ نے مشقت کی ہے، آپ کو اختیاری یہ تکلیفیں دی گئی ہے، آپ چاہتے تھے. آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ نعمتوں کی بارش ہو جائے، میں چاہتا ہوں کبھی ہو کبھی نہ ہو، تاکہ صبر بھی کروں شکر بھی کروں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختار الافتقار علی الغنى. کیا کہا؟ نہیں، اس کا ذہن بند. آپ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ کل یوم مجھے طعام اور شراب خوب کھل کر ملے، میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، جب ہو تو شکر کروں اور جب نہ ہو تو صبر کروں. اس سے پتہ چلا کہ تکالیف اور مشقتیں، دقت اور گرانیاں وہ منصب عالی کے مختارات میں سے ہے. خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا سبق تو جب گھر آتا تھا تو میری والدہ دور سے کہتی تھی، بابا، اس زمانے میں دلی کی اردو میں بابا طالب کو کہتے تھے، بابا نظام الدین امروز من مہمان خدا ہیں. آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان. فرمایا ایک دن میں نے دعا مانگی اور پھر نعمتوں کی وفرت و کثرت ہو گئی، پھر میں نے توبہ اور استغفار کیا کہ وہ لذیذ جملہ جو امی کہتی تھی، بابا نظام الدین امروز من مہمان خدا ہیں،
بیٹے آج ہمارے گھر حضرت اللہ کی مہمانی ہے، کچھ بھی نہیں، اور آپ کو باورچی خانے میں ذرا دیر سے یہ مدرسہ ایسا ہی ہے، یہ اچھا والا مدرسہ نہیں، کیونکہ مزاج میں شکر کہاں ہے، مزاج میں قناعت کہاں ہے، وہ کمال بشریت کہاں ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تکلیفیں بڑی گزاری ہوا ہے۔ ایک امام نے خطبہ دیا ہے، مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتقاسی علیہ۔ یار جی میں نے دنیا میں بڑے خطبے سنے، حرمین شریفین کے ائمہ بڑے زبردست خطبہ ہے، یار اس امام جیسے خود میں نے انور شاہ کو کہا اس کو نکالو، میں یاد کرتا ہوں، میں بھی یہاں سناتا ہوں۔ خطبہ کیا تھا؟ مدینے کے بازار، مدینے کی مارکیٹیں، مدینے کے مکانات، مدینے کی گلیاں رونے دھونے کی آوازیں تھیں، دا سے خطبہ ہے، اور امام مانم پور ورو جڑا ہوا چکو جڑل پر ممبر ہوا، لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے کہ آج جو تم عیش کر رہے ہو یہ پیغمبر کی دعا ہے، ہمارے عجز اور کمزوری کو دیکھ کے ہمیں ان تکلیفوں سے باہر نکالا۔ اگر خداوند تعالیٰ نے توفیق دی اور اس خطبے کا کیسٹ مل گیا تو میں آپ کو تقسیم کروں گا، لیکن آپ اس کو سنیں گے، ایسا نہیں کہ گھر جا کے بکسے میں رکھیں۔ بڑا عجیب خطبہ دیا۔ ایک خطبہ میں نے یہ سنا ہے حرمین شریفین 40 سال میں، اور ایک حذیفی نے حرمین کی برتری پر خطبہ دیا ہے، فی الحرمین اسلام نافذ عملا عندنا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزار کل حین و مکان بدون شرک و بدع، عندنا تنفذ الحدود حسب الکتاب والسنہ و اجماع الامہ والائمہ۔ پورا ماحول جو وہاں کا ہے ثابت کیا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے۔ میں اس خطبے میں موجود تھا، مجھے اللہ نے وہ شرف دیا ہے، میں نے عزیز القدر محمد انور شاہ سے ہوئی بھی درخواست کی، وہ ان چیزوں کا امام ہے، اس نے کہا یہ بھی نکل آئے گا، اور نیٹوں پہ اس کو تلاش کرو کہ حذیفی نے سعودی عرب کے ترجیح اور راجح پر ایک جمعہ پڑھایا، بہت اچھا خطبہ دیا ہے، اہل حق کو یاد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چل بھائی، قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال یہ دونوں بخاری کے استاد ہیں، یہ دونوں مسلم کے استاد ہیں، اور بخاری ان سے روایت لائے ہیں۔ محمد ابن بشار بہت بڑے ہیں، اور محمود ابن غیلان سے بخاری جز القرات روایت کر رہا ہے، جز القرات۔ ان شیوخ میں امام ترمذی اپنے استادوں کے ہم پلڑا ہے۔ مولانا تقی عثمانی نے ایک دن مجھے کہا تھا، بہت زمانہ پہلے، کہ آپ کے اساتذہ اور ہمارے مشترک ہیں۔ کہا مولانا بدیع الزمان ہمارے بھی استاد ہیں، آپ کے بھی ہے۔ مولانا مفتی ولی حسن آپ کے بھی استاد ہیں، ہمارے بھی ہے۔ مولانا فضل محمد صاحب سوات والے جو فوت ہوئے، یہ نہیں، وہ بھی ہم سب کے شیخ و استاد ہیں۔ اور حضرت بنوری سے انہوں نے افریقہ میں باقاعدہ، بنوری ٹاؤن میں تو پڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن افریقہ کے ایک سفر میں مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت سے خواہش کی کہ میں زندگی بھر آپ کی نگرانی میں گزار رہا ہوں، سب کچھ آپ سے سیکھ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قاعدے کے مطابق بھی آپ میرے استاد ہو۔ حضرت نے کہا چھوڑو تم خود شیخ ہو۔ کہا میں نے 2-3 موقع ڈھونڈے لیکن نہیں ہوا۔ کہا افریقہ میں ایک ایسا موقع تھا کہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے حضرت بنوری۔ مولانا نے کہا میرے پاس ابن کثیر کی الباعث العسیس تھی،
میں نے حضرت سے درخواست کی کہ میں خالی پڑھوں گا اور آپ کا طبیعت چاہے تو کلام کرے، ورنہ مجھے صرف آپ کا سننا کافی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ جب کتاب شروع ہوگی تو حضرت خاموش نہیں رہے تھے، کہ جیسے ہی میں نے الباعث العزیز کھولی تو مولانا شروع ہو گیا، اور لکھتے ہیں یہ 13 صفحے مولانا کے اس تقریر کے ہیں جو الباعث العزیز پر پہلی تقریر۔ الحمدللہ ایک لفظ مجھ سے مس نہیں ہوا، لفظ بلفظ میں نے لکھا، اور پھر آگے بھی حضرت سے کتاب میں پھر فرماتے اللہ تعالیٰ نے یہ میری آرمان پوری کی، اور میں اپنے آپ کو حضرت بنوری کا باقاعدہ شاگرد سمجھتا۔ سبحان اللہ، میری بڑی خواہش تھی کہ میں حضرت الاستاذ مفتی احمد الرحمان سے ہم نے مشکات ثانی پڑھی تھی، ایسی غفلت اور جہالت میں۔ سن 84 میں جب جیل میں ہم سب بند تھے ریسٹ ہاؤس گاروں میں، تو میں نے استاد سے درخواست کی کہ میں کتاب و اجازہ پلکار کھوا تو پخفل مدرس ہے، میں نے بہت کوشش کی نہ کرنا، تو میں نے حدیث نہیں پڑھائی، یہ محدثین کا کام ہے۔ آج ٹماٹر اور بینگنوں کو لوگ اجازتیں دے رہے ہیں، ایسے رواجن اور رسمن۔ میں نے ایک دن زبردست ہیلا کیا اور وہ ہیلا چل گیا۔ میں نے منصور اور مزمل کو لکھا کہ کنز المال کی 8ویں جلد بھیجو جو 15 جلدوں والی ہے، اس میں کتاب الدعوات ہے، اس میں خاص دعائیں ابو درداء کی جو ہر روز پڑھنا چاہیے، اور امام اعظم نے بھی اصحاب کو کہا تھا کہ بغیر اس دعا کے دن نہ گزارنا۔ میں نے حضرت اس وقت چاش کے وقت مصلے پر رومال بچھا کے 4 رکعت چاش پڑھتے تھے۔ فقی النفس اپنے زمانے کے عالمگیر بادشاہ ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمان سے رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں بڑی محبت تھی ان سے، بہت فنا تھے اب شیخ، دیر زیاد قدردان استاد۔ میں ویسے آ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا جی یہ کنز المال میں ایک دعا ہے، خالی پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ اعراب صحیح پڑھتا ہوں میں۔ جی جی جتنی دیر میں وہ جی کرتے تھے میں شروع کر چکا تھا، میں شروع میں نظر آئی، میں نے دعا پڑھی پوری، میں نے صحیح پڑھی کہ جی ہاں صحیح پڑھی ہے، کیوں؟ میں نے کہا دعا کرو، دعا مان کی، میں نے کہا مبارکباد بھی دے، چلو اللہ تعالیٰ مبارک کر، اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان و زمین کے خزائن اس پر لٹواتا ہو، ایسی دعا ہے۔ آپ کو بھی اجازت ہے کسی وقت عرض کر لوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت ورب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ ابو درداء کی دعا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد کوئی غم ہم صدمہ حادثہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسی زبردست دعا ہے۔ 8ویں جلد کنز المال جو 16 جلدوں والی، تو ایسے ہمیں اللہ نے استادوں کی قدردانی عطا فرمایا، مزے ہو گئے میرے، خدا کی قسم وہ جیل میرے لیے سجن یوسف بن گیا۔ مولانا سلیم اللہ خان بھی ساتھ تھے، بہت خوشگوار، مولانا اسفندیار سنیوں کا یار وہ بھی تھے، اور کافی لوگ تھے، لیکن احمدین طالب جو نا عبداللہ رئیس قائل پا احمدین دیو دانورا خواہ دے خواہ ٹول پسین لہو گئے۔ ہمارے استاد مفتی احمد الرحمان بہت زیادہ باعمل، سمدہ چہرہ مبارک ہے، بشوتا قتل دا عرش نبا پہ نزول دا رحمت، ایسے پارام تسلی سے ربناس۔ ہم اللہ کا شکر کرتے تھے کہ ہمارے استاد، خداوند تعالیٰ کے ہر وقت میں شکر کی تسبیح پڑھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی صحبت اور تلمذ نصیب کی۔
کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. الحمدللہ. بس وہ آگے اور باتیں کریں گے، بس کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علی جتنے کبار محدثین، مفسرین، فقہاء، مفتیین، اساتذہ، مشائخ، رجال الحدیث، روات، ثقات اور جتنے بھی اکابر و اسلاف کا ذکر جمیل ہوا، حق تعالیٰ ان کے ارواح پر فتوح بنائے، ان کی قبر منور و معطر فرمائے، ان کے درجات بلند و برتر فرمائے، اور ان کے فیوض و عنایات کرامات بعد الوفات سے وافر حصہ ہمیں نصیب فرمائے. صلی اللہ